نازے تھے بہت ہی تسلسل کے ساتھ بڑی آبوتاب اور جاہ و جلال کے ساتھ ہر سال آپ حضرات کی یہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ اس سال اچانک بارش کے باعث وہ گراؤنڈ پانی سے اتنا بھر گیا کہ وہاں کانفرنس کے تمام تر انتظامات پہلے ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بارش کے باعث وہاں پر کانفرنس کرنا ممکن نہ رہا۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں دارالعلوم پیپل کالونی کے موجودہ محترم حضرت صاحب اور ان کے گرامی قدر وفقا اور منتظمین طلباء اور اساتذہ کا کہ جنہوں نے مہربانی کر کے اپنے تعلیم کی مجلس اور مدرسہ کے اور اپنے دل انہوں نے کھول دیے۔ میں نے آپ حضرات کی اس مجلس میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتکاف کے منظر کو ہی دیکھا ہے۔ مجھے وہ بھی یاد ہے کہ یہاں پر بخاری شریف کی ختم کی سالانہ تقریب تھی۔ اب شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف جلوری نے اس تقریب سے خطاب کیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی بہت ساری بہاریں حضرت مفتی صاحب اور فیصل آباد کے دیگر علماء کرام کے قدموں کے اندر گزاری ہیں۔ مجھے آج یہاں پر آپ حضرات کی اجتماع کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی۔ میرے بھائیوں، جیسے اعلان کیا گیا، ہمارے بہت ہی گرامی قدر مہمانان گرامی سلیب پر تشریف لا چکے ہیں۔ مجھے ایک عارضے کے باعث جلدی سفر کرنا ہے، تو حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نے مہربانی کی مجھ مسکین کا اعلان کر دیا۔ اب بغیر اختصار کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانہ سے لے کر کے اس وقت تک امت کے دیندار گھرانوں کا کی یہ روایت چلی آ رہی ہے 1400 سال سے کہ ہم اس امت کے دیندار گھرانے اپنے چھوٹے معصوم بچوں کی ابتدائی تربیت اور دین اسلام کی آگاہی سے متعلق بہت ساری چیزیں انہیں گھروں کے اندر یاد کرائی جاتی ہیں۔ وہ جو گھروں کے اندر چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں، دیگر باتوں کے علاوہ ان میں ایک ایمان مفصل بھی ہے اور ایک ایمان مجمل بھی۔ یہ جو ایمان مفصل ہے، اس کے اندر اسلام کے ساتھ بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا کہ جنہیں مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ 7 چیزوں کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہ لائے۔ مسلمان ہونے کے لیے تمام فرشتوں کو ماننا ضروری، مسلمان ہونے کے لیے تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری، مسلمان ہونے کے لیے تمام رسولوں کو ماننا ضروری، مسلمان ہونے کے لیے قیامت کو ماننا ضروری، مسلمان ہونے کے لیے تقدیر کو ماننا ضروری، مسلمان ہونے کے لیے مرنے کے بعد جی اٹھنے کو ماننا ضروری۔ یہ 7 چیزوں کا اس ایمان مفصل کے اندر ذکر ہے۔ میں نے ہر ایک کا بیان کرتے ہوئے یہ شرط لگائی
کہ ان کو ماننا ضروری۔ یہ ماننا کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، ایمان مجمل کے اندر اس کے متعلق وضاحت دی گئی کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ماننے کا معنی یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ان عقائد کا اقرار کرے، دل کے ساتھ ان کی تصدیق کرے۔ آج کی مجلس میں 7 عقائد پر بحث کرنا تو جس کے لیے ممکن نہیں، صرف 2 عقیدوں کی بابت ایک جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کہنے کو تو لفظ اتنا ہے آمنت باللہ کہ ایمان لایا میں ساتھ اللہ کے، لیکن آج سے صدیوں پہلے کے علم کلام کے ائمہ نے اس کی وضاحت دی کہ آدمی زبان کے ساتھ اقرار کرے، دل کے ساتھ تصدیق کرے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کہے بغیر ایمان باللہ مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو ایمان بالرسول ہے، اس کی ایک وضاحت تو ائمہ نے دی، میرے بھائیوں متکلمین حضرات نے دی، اور ایک وضاحت خود پیغمبر اسلام نے بھی دی۔ ایک حنفی امام ہیں فقہ کے، بڑے نام پر آج سے صدیوں پہلے ان کا نام علماء جانتے ہیں، ان کا نام علامہ ابن الجین مصری تھا۔ انہوں نے اصول فقہ پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الاصلاح والنظائر۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی کتاب ہے کہ ہمارے اس خطے میں یعنی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما وغیرہ، سری لنکا، کابل تک تمام تر دینی مدارس، چاہے وہ بریلوی مکتب فکر کے ہوں یا اہل حدیث مکتب فکر کے یا دیوبندی مکتب فکر کے، تمام تر مدارس میں، مدارس کے دارالفتہ میں یہ کتاب موجود ہوتی ہے۔ یہ اتنی میرے بھائیوں اصول فقہ پر اتنی جاندار کتاب ہے، صدیوں پہلے علامہ ابن الجین مصری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر وضاحت دی کہ جس آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، وہ مسلمان نہیں۔ گویا کہ علامہ ابن الجین مصری کے نزدیک سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا مسیح ابن مریم تک تمام اللہ کے نبیوں کو صرف نبی اور رسول ماننا کافی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، خود پیغمبر اسلام کی احادیث بھی موجود ہیں کہ جس طرح شہادتین، میرے بھائیوں یہ 2 کلمے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بہت ساری احادیث مبارکہ میں شہادتین کی جگہ پیغمبر اسلام نے ختم نبوت کا اعتراف کرانا بھی مسلمانوں سے ضروری سمجھا۔ اس کی تفصیلات ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، درخواست کرتا ہوں، مشکات شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ نے 1,20,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، سارے مل کے زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، خالصتاً ایک روحانی اور علمی مجلس کے اندر آپ حضرات تشریف فرما ہیں، آپ کے
बात को जानते भी हैं और मानते भी हैं کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے کسی شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ نبوت کا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی ذات تھی، نبوت کا نقطہ انجام و اختتام، نقطہ تکمیل وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت کو قرآن مجید نے جو بیان کیا کہ قرآن مجید کی پہلی سورت کی پہلی آیت مبارکہ میں میرے اللہ نے اپنے متعلق فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ 17واں پارہ میں سورت انبیاء میں حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہاں بھی العالمین اور بھی اس طرح کی بہت سا ذکر العالمین ہدی للعالمین، لیکن میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں بہت شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آج کی مجلس میں آپ حضرات ان دو آیات، یہ ایک صورت انبیاء کی ایک صورت فاتحہ کی، ان کے الفاظ کی بندش کو دیکھیں تو یہ بات بطور آسانی کے سمجھ میں آتی ہے کہ میرے بھائیوں، پوری کائنات میں ربوبیت خدا کی، نبوت مصطفیٰ کی۔ جس طرح کائنات کا کوئی حصہ میرے رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی حصہ اب حضور سرور کائنات کی نبوت سے بھی باہر نہیں۔ ساری کائنات میں ربوبیت خدا کی، نبوت مصطفیٰ کی۔ اب میں درخواست کرتا ہوں پہلے انبیاء، یہ بھی قرآنی مفہوم عرض کر رہا ہوں، پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، کوئی اس علاقے کا نبی، کوئی اس علاقے کا، کوئی اس قوم کا، کوئی اس برادری کا، ان کے علاقے مخصوص تھے، وقت مخصوص تھا، پیغام مخصوص تھا، قوم مخصوص تھی، مخصوص وقت کے لیے مخصوص قوم کی طرف مخصوص پروگرام لے کر نبی آئے۔ میرے بھائیوں، باری آئی نا جب حضور کی، میرے اللہ نے ساری کائنات کی حدوں اور سرحدوں کو ختم کر کے پوری کائنات کو حضور علیہ السلام کے لیے 1 یونٹ بنا دیا، ایسے طور پر کہ ساری دنیا میں ربوبیت خدا کی، نبوت مصطفیٰ کی۔ آپ اس کو قرآنی مفہوم میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اور میں، دنیا کا ہر آدمی رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے، کوئی چراغ جلاتا ہے، کوئی بتی جلاتا ہے، کوئی بلب جلاتا ہے، کوئی ٹیوب، لیکن یہ سارے انتظامات اس وقت تک جب تک سورج طلوع نہ ہو، جب سورج طلوع ہو جائے پھر ان روشنیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بھائیوں سمجھے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تمام روشنیوں کی انتہا سورج پہ ہوتی ہے، تمام نبوتوں کی انتہا محمد عربی کی ذات پہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، آپ اور میں جہاں پر دن کے وقت گرمی کے موسم میں، کڑاکے کی دھوپ میں، دوپہر کے وقت بیچ میدان کے جہاں بلا کی دھوپ پڑ رہی ہو، وہاں پر اگر کوئی آدمی چراغ جلائے گا تو دنیا اسے احمق کہے گی۔ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو شریعت اس کو کافر کہے گی۔ میرے بھائیوں ذرا اس فرق کو بھی سمجھے۔ آپ کا یہ سورج، اس کی روشنی دن کو ہوتی ہے، رات کو نہیں ہوتی۔ اس کی روشنی صحن کے اندر پڑتی ہے، کمرے کے اندر نہیں پڑتی۔ اس کی روشنی سمندر کی اوپری سطح پر پڑتی ہے، اس کی تہہ میں نہیں پڑتی۔ اس کا دن ہے، اس کا دن ہے، اس سورج کا
دن ہے، رات رات ہے، رہی حضور کی نبوت لیلھا نہارھا سوا، اس کا دن بھی دن ہے، اس کا رات بھی دن ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، آپ حضرات اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ نبی آتے رہے، میرے رب کی رحمت سے نبوت کا حصہ پاتے، نبوت اللہ کی رحمت ہے، نبی آتے رہے، میرے رب کی رحمت سے نبوت کا حصہ پاتے رہے۔ میرے بھائیوں، باری آئی نا حضور کی، میرے رب کی رحمت میں نبوت کا جتنا حصہ تھا سارا حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر ایسے طور پر نچھاور کر دیا گیا کہ باقی نبیوں کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، محمد عربی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی یہ ذات، آپ کی یہ امت آخری امت ہے، آپ کی ذات پہ جو آسمانی کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، میرے بھائیوں یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ میری بات کو سمجھے، میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ امت آخری امت ہے، یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگو میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں سنو، اس سے بڑھ کر علماء بیٹھے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، میرے ماں باپ میرا روح و جسم، میری آل اولاد قربان پیغمبر اسلام کی شفقتوں کے۔ آپ اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور فرماتے ہیں، لوگو امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ذرا توجہ کریں اس امر پر کہ جس امت کو اللہ حضور علیہ السلام، سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں بلند آواز سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ میری پرا پنچایت ہیں، میں آپ کا مسافر بھائی، آپ حضرات سے میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ آپ میرے کیس کا فیصلہ کریں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اللہ جس امت کو حضور علیہ السلام، زور سے یار، اللہ جس امت کو حضور علیہ السلام جیسا نبی دے دیں، سمجھے بھی ہو کہ میں نے کیا کہا؟ پیغمبر اسلام وہ در نایاب ہیں، وہ در یکتا، وہ گوہر نایاب کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ بھلے لوگوں، مثال تو تب ہوتی کہ اللہ رب العزت پیغمبر اسلام جیسا کسی اور کو بناتے، میرے اللہ نے تو حضور علیہ السلام جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، میں اب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ جس امت کو حضور علیہ السلام جیسا نبی دے دیں، اس امت کو کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ آہستہ بولتے ہو، اگر نہیں اور سبھی کو نہیں تو پھر سارے بولو، پوری توانائی کے ساتھ بولو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت۔ تمہیں مسئلہ عرض کرتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے
من عامل سنتی عند فساد امتی او کما قال، فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ جس آدمی نے کسی فتنے کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اس کے اوپر عمل کیا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، خاتم النبیین کے لفظ میں قادیانیوں نے فتنہ کا پیدا کیا، اس کے ترجمے کے اندر گڑبڑ پیدا کی۔ لا نبی بعدی، یہ حضور علیہ السلام کی قولی سنت ہے۔ فساد امتی یہ ہوا کہ قادیانیوں نے اس کے خاتم النبیین کے ترجمے میں فساد پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام کی قولی سنت ہے لا نبی بعدی، کوئی بعید نہیں کہ آج اگر کوئی آدمی اس حدیث پر عمل کرے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ اپنے غیب کے اسے بھی 100 شہیدوں کا ثواب دے دے۔ آپ سارے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے میرے ساتھ مل کے کہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد، بولو بولو، حضور کے بعد بندگان خدا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی کو ہی ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور یہی آج کی مجلس میں میں نے عرض کرنا تھا۔ اب سنیے، ہمارے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے اپنی کتاب مسک الختام میں، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی نے اپنی کتاب ترجمان و سنہ میں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدیین میں 4 بزرگوں کی 4 کتابوں کا میں نے حوالہ عرض کیا۔ ان چاروں حضرات نے قرارن مرارن نہارن جہارن علل اعلان تکرار اور اصرار کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر وضاحت کی کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں سب سے پہلا اجماع اسی انہوں نے تاریخ کی امہات الکتب جیسے تاریخ الکامل ابن اسیر کی وغیرہ، انہوں نے ان کتابوں کے حوالوں سے اپنی ان کتابوں کے اندر صراحت کی کہ حضور سرور کائنات کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں حضور علیہ السلام کی امت کا سب سے پہلا اجماع اسی بات پر منعقد ہوا تھا کہ حضور کے بعد جو سبحان اللہ تو کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ برادران، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر متفقہ بیانیہ دیا۔ میرے بھائیو، آج سے ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران، صدیوں پہلے یہاں پر ایک شخص بہاءاللہ نے جھوٹے طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تب بھی اس وقت کی قیادت نے متفقہ طور پر کہا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ بھائیو، مجھے اجازت دو کہ میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ آج سے 125 سال پہلے ہمارے اس خطے میں انگریز کے زمانے میں انگریز کی انگیخت پر ایک دنیا کے بد نصیب شخص جس کا نام ملعون قادیاں تھا، ملعون کا لفظ میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، اس پر میں کوئی معذرت کی ضرورت نہیں سمجھتا، اس لیے کہ آپ کی طرح میرا بھی یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے۔ مل کے کہہ دو، حضور کے دشمن کی رعایت۔ قادیانیت کسی مذہب کا نام نہیں، کسی نظریے کا نام نہیں، قادیانیت براہ راست پیغمبر اسلام کی ذات اقدس سے بغاوت کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، ان سے بچنا، حضور کی امت کو بچانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس خطے میں انگریز کے زمانے میں آج سے 125 سال پہلے ملعون قادیاں نے جھوٹے طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا،
جانتے بھی ہو بمبئی سے لے کر کلکتے تک، کلکتے سے لے کر کابل تک، کابل سے لے کر کوئٹہ، کراچی، بمبئی تک اس خطے کی سبحان اللہ تو کہو، اس خطے کے 600 علماء لدھیانہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا سید نذیر حسین دہلوی، میرے بھائیوں مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، مولانا علی الحائری، اس سطح کی دینی قیادت میرے بھائیوں ان حضرات نے متفقہ طور پر ایک دو نہیں، آج کی ساری دیوبندیت ملے مولانا رشید احمد گنگوہی کے ورع اور تقوی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے اہل حدیث کرم فرما اکٹھے ہوں، مولانا نذیر حسین کا ان کے پاس جواب نہیں، آج سارے ہمارے بریلوی مکتب فکر، میں نہیں جا رہا تفصیل میں، 600 ایک دو کی بات نہیں، 600 اور اس سطح کے کہ آج ان میں سے ایک کی نظیر بھی اپنا سامنے لانا وہ بہت ہی گناہ ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ان علماء نے فتویٰ دیا اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ برادران عزیز آج سے 150 سال پہلے کا فتویٰ، یہی فتویٰ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری نے، مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری نے، مولانا مرتضی حسن چاند پوری نے، مولانا عبدالشکور لکھنوی نے، وہ مولانا محمد حسین کولو تارڑ پوری نے بہاول پور کی عدالت میں پیش کیا تھا۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ اس فتوے کے جاری ہونے کے بعد جو کائنات کے بہاول پور کی عدالت ہو، بھاگل پور کی عدالت ہو، جوانسبرگ کی عدالت ہو، عرب امارات کا سپریم کورٹ ہو، مصر اور شام کی عدالت ہو، کابل کی حکومت ہو، برادران عزیز انڈونیشیا کی وزارت مذہبی امور ہو، آپ کے پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہو، میں درخواست کرتا ہوں مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں پر کہیں اس 150 سال کے عرصے میں قادیانیت اور اسلام کا تقابل ہوا، کسی پلیٹ فارم پر یہ عقیدہ زیر بحث آیا، تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ میرے بھائیوں مجھے میرے بھائیوں آپ حضرات اس وقت میری ذہنی دباؤ کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اتنے معزز مہمان موجود، میری گفتگو لمبی ہو گئی، مجھے صرف 2 منٹ کی اجازت دے دو، میں سمیٹتا ہوں۔ 7 ستمبر 1974 کو آج سے تقریباً میرے بھائیوں 52 سال پہلے، وہ 1974 تھا، آج آپ اور میں 2026 میں بیٹھے ہیں، ایک آدھ دن کی بات نہیں میرے بھائیوں، نصف صدی سے زیادہ کی کہانی ہے۔ میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب، وہ زمانہ جناب بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، جناب بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب آئے، ان کے بعد پھر ضیاء صاحب آئے، محترمہ کی حکومت بھی آئی، بار بار آئی، جناب میاں صاحب کی حکومت بھی آئی، بار بار آئی، وہ معراج خالد صاحب بھی یہاں آئے، امیر الملک صاحب بھی آئے، جمالی صاحب بھی آئے، میرے بھائیوں چودھری شجاعت صاحب بھی وزیر اعظم بنے، معین قریشی صاحب بھی بنے، کئی آئے کئی تشریف لے گئے۔ کل کی بات ہے ریاض گیلانی، وہ اپنا جو ہے ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تھے، جناب وہ اپنا نیازی صاحب بھی تھے، وہ جناب آج کل جناب شہباز شریف صاحب ہیں، ان سے پہلے عباسی صاحب، خاقان عباسی صاحب بھی تھے، کئی حکومتیں آئیں کوئی گئیں، میری بلا سے بوم بسے کے ہما رہے، نہ میں کسی کی تعریف کر رہا، نہ کسی پر تنقید کر رہا، نہ یہ میرا منصب، میں گزارش کرتا ہوں ایک آدھ دن کی بات نہیں،
50 سال سے زیادہ کا صدی سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، اتنی حکمران ہمارے آئے، قسم اٹھائیں ہانس نہیں ہوں گے کہ بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کر موجودہ پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب تک جتنے ہمارے حکمران آئے، میرے بھائیوں، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جن کے صدر یا پرائم منسٹر کے پاؤں پہ قادیانیوں نے ناک نہ رگڑی ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو، اپنی زبانوں سے ان کے تلووں کو نہ چاٹا ہو۔ ایک ایک کافر مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے ایک ایک کافر ملک کے پاؤں چاٹ چاٹ کے قادیانیوں نے پاکستان کے ان حکمرانوں کا، جن کا میں نے نام لیا یا وہ جن کا مجھے نام یاد نہیں، ان حکمرانوں پر 50 سال، بھائیوں پھر سمجھو، 50 صدی سے زیادہ 52 سال کے عرصے میں روئے زمین کے کفر نے مل کر تل لگائی قادیانیوں کے کہنے پر کہ کسی طرح پاکستان کے آئین سے عقیدہ ختم نبوت کے قانون کو ختم کر دیا جائے، ترمیم کر دی جائے، بے اثر کر دیا جائے، روح نکال دی جائے، ڈھانچہ باقی رہ جائے۔ اپنا 52 سال روئے زمین کے کفر نے کوشش کی کہ اسی طرح ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس لڑائی میں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ پورے کفر کی تمام تر جد و جہد کے باوجود اس قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک کوئی ماں کا لال اس کی زیر اور زبر کے اندر بھی تبدیلی نہیں کر سکا۔ میرے بھائیوں، اور کیا چاہتے ہو؟ اور یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں، تسلسل کے ساتھ یہ جو امت کی جد و جہد ہے، آپ حضرات کا یہاں پر آنا یہ بلا وجہ نہیں، یہ اسی جد و جہد کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ تم آج آئے نہیں ہو، قدرت تمہیں لائی ہے، اور یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ کھڑا کر کے زور سے کہہ دو کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ مجلس تحفظ ختم نبوت انہی ایام میں کراچی سے لے کر خیبر تک میرے بھائیوں ڈویژن کی اپنا اضلاع کی سطح پر 150-200 کانفرنسوں کا اہتمام کرتی ہے۔ بڑی کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں۔ 7 ستمبر کو اس دفعہ کرکٹ گراؤنڈ لاہور میں، 7 ستمبر کو میرے بھائیوں وہ اپنا کیا کہتے ہیں پشاور کے قصہ خانی بازار میں، اسی طرح وہ 17 ستمبر کو وہ اپنا شاہراہ قائدین پر کراچی میں، اسی طرح وہ اپنا 26 ستمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں بڑی کانفرنسوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارا قافلہ اللہ کے فضل سے رکا بھی نہیں، جھکا بھی نہیں، کھٹکا بھی نہیں، بھٹکا بھی نہیں، برابر جد و جہد جاری ہے۔ آپ جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو نا، کیا جائے گا۔ اب آپ نعرہ لگائیں، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو، تاج و تخت ختم نبوت